روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیرش روفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نہایت اہم کتاب کے بارے میں سیکھیں گے۔ ویسے تو پوری بائبل مقدس اور اس کی ساری کتابیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن آج مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں سیکھیں گے جن باتوں کو سیکھنا اور جاننا ہر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سیرش کہ ہم آج پھر اس لائق ہو سکے کہ اس نبوتی کتاب کے بارے خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکے، جس کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ جی پادری صاحب، یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ خدا کے الہام کی سلسلہ وار کڑی کی آخری کتاب ہے، تو جس میں سے آپ سے میں سوال پوچھوں گی کہ مکاشفہ سے کیا مراد ہے، اور کیا اردو میں اس کتاب کے لیے استعمال ہوا لفظ اس کی اصل زبان کے معنی ٹھیک سے ادا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں جی، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہم پہلے اس کے نام کے بارے سے سیکھ سکے جی، کہ اسے مکاشفہ کا نام کیوں دیا گیا۔ مکاشفہ کا نام جو ہے یہ تقریباً 4 صدی عیسوی میں اسے دیا گیا اور اسے مکاشفہ کی کتاب کہا گیا۔ مکاشفہ جو ہے اس کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اپوکلپسس، اور یہ ہمیشہ کی طرح جیسے ہر گرامر میں ہوتا ہے یہ مرکب لفظ ہے جسے ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی یہ 2 الفاظ جو ہیں اس میں پہلا لفظ ہے آپو، APPO، اور یہ ایپو ہے اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ہٹانا، اور کلپسس جو ہے اس کا مطلب ہے، یا کلپٹو جو ہے وہ ہے چھپانا، ہٹانا اور چھپانا۔ اسی لیے اسے انگلش میں ریولیشن کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بیسیکلی ریولیشن جو ہے یہ لفظ ریویل سے ہے، اور ریویل جو ہے یہ بھی مرکب ہے، اور یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ری اور ویل۔ ویل کہتے ہیں اس نقاب کو جو چہرے پر ڈالا جاتا ہے جب خواتین پردہ کرتی ہیں یا برقع پہنتی ہیں، یا کوئی بھی شخص جب اپنے چہرے پر نقاب ڈالتا ہے تو اس نقاب کو ویل کہتے ہیں۔ اس کی نقاب کشائی کو ریولیشن یا ری ویل کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سے جو علامتی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی کتاب ہے، کوئی مضمون ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تختی ہے، کوئی بھی چیز ہے جو اپنے وجود میں موجود ہے اور اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس پردے کو ہٹاتے ہیں، اور جب اس پردے کو ہٹاتے ہیں، نقاب کشائی کرتے ہیں، تو اس نقاب کشائی کو مکاشفہ یا اسے کشف کہا جاتا ہے، اور یہ عربی اور فارسی زبان کا لفظ ہے جو کشف سے لیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں بھی ترجمہ کرنے والوں نے اس کی بہت خوبصورت معنی مکاشفہ کا لفظ استعمال کر کے اس کے صحیح معنوں کو بیان کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے جب یوحنا سے بات کی تو اس نے وہ یہی بتایا یوحنا رسول کو کہ ان باتوں کو لکھ لے، جان لے، سمجھ لے، پڑھ لے۔ دوسری بات جو ہے مکاشفہ کے نام کی وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم مکاشفہ کی اس نبوتی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے،
یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ یا اس کی معرفت دیا گیا مکاشفہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے۔ صحیح۔ پہلی ہی آیت میں یوحنا عارف اس بات کو یا خداوند مسیح یسوع اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مکاشفہ خدا کا ہے، خدا سے مسیح یسوع کو ملا ہے۔ مسیح یسوع کو جو ملا ہے اس کو وہ منوان یوحنا عارف کو دے رہے ہیں، اور اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو لکھ لے کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ دوسری بات وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو لکھ لے کیونکہ ان کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اس لیے اس کو اردو زبان میں ہمارے پاس بائبل میں اسے مکاشفہ کی ایک نبوتی کتاب یا یوحنا عارف کے مکاشفہ کے نام سے اس کتاب کو درج کیا گیا ہے، اور یہ بالکل اس کے جو اصلی معنی ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اور اس کو مکاشفہ کہنا یا کشف کہنا، وہ بھید جو انسان نہیں جانتے تھے اور اس کے بعد بھی نہیں جانتے تھے، وہ جب ظاہر کیے تو پھر ان کو مکاشفہ کہا گیا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا کہ لفظ مکاشفہ جو ہے وہ یونانی زبان میں اسے اپوکلیپسس کہتے ہیں۔ تو جی ناظرین، میرا ایمان ہے آپ نے اس سوال سے بڑی برکت پائی ہوگی۔ جی پادری صاحب، اگلا سوال آپ سے پوچھوں گی کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انجیل جناب یسوع المسیح کی خوشخبری ہے، لیکن انجیل کے ہوتے ہوئے ہمیں مکاشفہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھا سوال کیا۔ انجیل کا مطلب کیا ہے جس کو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا ترجمہ ہے خوشخبری۔ سوال یہ ہے کون سی خوشخبری ہے؟ اب 66 کتابیں، میری نظر میں تو 66 کتابیں ہی خوشخبری ہے، جی، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی کسی بات کو خوشخبری کہتے ہیں تو پھر ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ خوشخبری ہے۔ تو پوری انجیل کو، چاروں اناجیل جو ہیں، ہم ان کو خوشخبری کہہ سکتے ہیں۔ جی، مسیح یسوع کی خوشخبری ہے، اس کے تجسم کی خوشخبری ہے، اس کے بارے جو بتایا گیا ہے ان شاگردوں نے جنہوں نے چاروں اناجیل تحریر کی ہیں، وہ خوشخبری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر آپ نئے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو چاروں اناجیل جو ہیں وہ خوشخبری کی ہیں۔ جی، اعمال کی کتاب وہ مسیح یسوع کے بارے نہیں بتاتی۔ جی، اعمال کی کتاب مسیح یسوع پر ایمان لانے والوں کے کاموں، ان کے درمیان ان کی خدمت، ان کے درمیان جو معجزات ہوئے، جی، ان کے درمیان جب لوگوں نے خداوند کو قبول کیا تو کون کون سی باتیں واقع ہوئیں، وہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کہلاتی ہے۔ اس کو ہم خوشخبری تو کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر خدمت کرتے، کام کرتے، دکھ سہتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اعمال کی کتاب میری نظر میں، ٹھیک ہے بائبل میں اس کا ٹائٹل اعمال کی کتاب کہا گیا ہے، میری نظر میں اس کو اعمال کی کتاب کی جگہ روح القدس کے اعمال کہتا ہوں، اور وہ ہمیں اعمال کی کتاب میں روح القدس کے اعمال کی صورت میں پورے 28 ابواب میں نظر آتا ہے کہ کس طرح خدا کا پاک روح عید پینتیکوس کے بعد لوگوں کی زندگی میں کام کرتا رہا۔ لیکن اناجیل، رسولوں کے اعمال، پھر خطوط، یہ سارے خوشخبری تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان بھیدوں کو کشف نہیں کر رہے جن بھیدوں کو جاننا ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے۔ مسیح خداوند نے ان کے درمیان کام کیا، انہوں نے جو دیکھا لکھ دیا، جو سنا لکھ دیا۔ رسولوں نے جو کام کیا وہ دیکھا اور لکھ دیا۔ پھر پولوس نے یا دوسرے خطوط لکھنے والوں نے، کلیسیائیں جب قائم ہو گئیں تو ان کے ایمان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے خطوط لکھ دیے۔ لیکن
مسیح یسوع جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تو فرشتوں نے کہا جس طرح تم اس یسوع کو یا یسوع ناصری کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کو اسی طرح آتے ہوئے دیکھو گے۔ اب وہ کس طرح آئے گا وہ مکاشفہ کی کتاب بتاتی، وہ خطوط میں ان کی ہمیں جھلکیاں نظر آتی ہے۔ اعمال کی کتاب میں، اناجیل میں مسیح یسوع نے خود بھی بتایا، متی کی انجیل میں، دوسری اناجیل میں۔ لیکن مکاشفہ جو ہے یہ نبوتی کتاب ہے، اس لیے اسے انجیل نہیں کہا جاتا۔ یہ واحد نئے عہد نامہ میں نبوتی کتاب ہے جو اس نبوت کو پیش کرتی ہے جس کو بتانے کے لیے خداوند یسوع جب آسمان پر گیا تو فرشتوں نے کہا اسی طرح آتا ہوا دیکھو گے۔ وہ نبوت کیا ہے، اس نبوت کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اس کے بھید کیا ہیں، ان کو بتانے کے لیے خداوند نے مسیح یسوع کی معرفت یوحنا کو، مجھے اور آپ کو اور اس دور کے لوگوں کو یہ بتایا کہ جب وہ دوبارہ آئے گا تو دنیا کے حالات، زمین کے حالات، آسمان کے حالات، خدا کے حالات کیا ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے، جن کو جاننا ضروری ہے تاکہ جب وہ آئے تو ایماندار تیاری کر سکے۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بتاتی ہے۔ جی ناظرین، یقیناً آپ نے اس سوال سے بھی بڑی برکت پائی ہوگی۔ جی پادری صاحب، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انجیل میں یسوع المسیح سے متعلق دوسروں نے لکھا ہے، لیکن مکاشفہ یسوع المسیح نے خود یوحنا رسول پر ظاہر کیا ہے۔ کیا یہ خیال درست ہے؟ مکاشفہ پہلے باب میں اس کی پہلی آیت سے ہی تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ میری شخصی رائے سرش یہ ہے کہ چونکہ یہ نبوتی کتاب ہے اس لیے اسے مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ ان اناجیل میں مقدس لوکا اپنے انجیل کے آغاز میں، ابتدائیے میں لکھتا ہے کہ بہتوں نے کمر باندھی کہ ان باتوں کو جو ہمارے درمیان ہوئیں ترتیب وار بیان کرے۔ ظاہر ہے جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے سنا، وہ انہوں نے تحریر کیا۔ لیکن مسیح یسوع جب مکاشفہ کی بات کرتے ہیں تو مکاشفہ کی بات جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے، اور چونکہ مستقبل سے ہے اس لیے اس کے بارے خدا کے خادم جو ہے شروع سے ہی اس پر بات کرنے سے وہ کتراتے ہیں یا وہ پسند نہیں کرتے۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں اور اس میں سے گزرا ہوں کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ ابلیس جو ہے اور اس کی طاقتیں جو ہیں، تاثیریں جو ہیں، جادوگر جو ہیں، جو دنیا کی حکومتیں جو ہیں، وہ آپ کی مخالفت پر نادیدری طور پر اتر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں اس نبوتی کتاب سے ڈر لگتا ہے، اس ڈر کی وجہ جو ہے وہ ان کے لیے ڈرنے کی ہے، کیونکہ خداوند یسوع جب دوبارہ آئے گا تو پھر وہ گدھے کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا، عدالت کرے گا، قومیں اس کے سامنے حاضر ہوں گی، جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا وہ چھاتی پیٹیں گے، ہر آنکھ اسے دیکھے گی، عدالت ہوگی، اور پھر بدی کو ناراستے سے جدا کیا جائے گا اور بدی کو اور بدکاروں کو ہمیشہ کی آگ میں اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات ہے جو ان لوگوں کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، یا بہت دفعہ انسان جو ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیلون جو ہے ریفارمیشن کے دور میں، کیلون جو ہے وہ
اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا تھا۔ مارٹن لوتھر جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں یہ کتاب کلاس میں باقی ساری انجیل کو پڑھاؤں گا پر اس کتاب کو نہیں پڑھاؤں گا۔ اوریجن جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کتاب کو نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس میں جو باتیں ہیں وہ انسان کا ان کو جاننا اس کی عقل سے بعید ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سحرش نبوت جو ہے یہ مستقبل کے بارے بات کرتی ہے، اور مستقبل جو ہے سوائے خدا کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ مستقبل وہ سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ جو ہے اسے ہم مستقبل قریب کہتے ہیں کہ پیشگوئی ہوئی اور چند ہفتوں میں، دنوں میں، مہینوں میں، یہ سال میں یا 2 میں پوری ہو گئی۔ ایک مستقبل بعید ہے اور پیشگوئی ہوئی لیکن وہ بعید میں ہے اور اس کے وقت اور میعاد کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایمان تو ہے ہمارا کہ وہ آئے گا۔ کب آئے گا اس بھید کو یسوع نے خود کہا، باپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت، اس میعاد، اس گھڑی کو جاننا مجھے یسوع نے اپنی زبان سے کہا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اس نے مسیح خداوند نے خود بیان کی کہ وہ آئے گا اور اپنے جلال میں تخت پر بیٹھے گا اور پھر وہ ساری باتیں۔ وہ کب آئے گا اس کا خدا کے پاک کلام میں کوئی کیلنڈر نہیں دیا گیا، کوئی شیڈول نہیں دیا گیا، لیکن اس کے لیے یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ہم تیاری کریں۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ مستقبل کے بارے بیان کرتی ہے، اور اس کے بارے میں دنیا میں 4 نظریے پائے جاتے ہیں۔ خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں وہ، یا ادب کے جو طالب علم ہیں وہ اس کے بارے میں 4 نظریے یا 4 اسکول آف تھاٹ ہے یا 4 مکتب فکر ہے۔ پہلے مکتب فکر کے حامی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کو اتنی مشکل کتاب نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیدائش کی کتاب سے اینتھروپولوجی یا علم الانسان کی یا خدا اور انسان کی اور کائنات کی تخلیق کی تاریخی ایک حیثیت کا آغاز کیا گیا، اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا آغاز کیا گیا اور وہ اس کی بنیادیں ہسٹوریکل نقطہ نظر سے یا تواریخی نقطہ نظر سے بیان کی گئی۔ مکاشفہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی باتوں کے لیے فکر کریں۔ دوسرا جو مکتب فکر ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کی بات ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جیسے نوح کو خدا نے کہا کہ تو کشتی بنا اور بارش برسی، اور 120 سال تک خدا کا کلام پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب بتاتا ہے کہ 120 سال تک وہ لوگوں کے درمیان منادی بھی کرتا رہا، کشتی بھی بناتا رہا، اور لوگ اس کا تمسخر بھی اڑاتے رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بالکل ایسے ہی 400 سال تک بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں قید رہی، تو انہوں نے کہا کہ جیسے وہ قید تھے اسی طرح خدا نے موسیٰ کو پھر برپا کیا، اور یہ خدا کے اپنے ماضی کے کارنامے ہیں۔ اس نے وہاں سے نکالا، پھر اس کا قوم کا ماضی یہ ہے کہ بیابان میں 40 سال پھرتے رہے، ماضی یہ ہے کہ پھر وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے، ماضی یہ ہے کہ جو لوگ مصر میں پیدا ہوئے بشمول بزرگ موسیٰ، ان میں کوئی ملک کنعان میں داخل نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کی نبوتی کتاب ہے۔ تیسرا جو مکتب فکر ہے وہ ہے کہ اب مکاشفہ کی کتاب میں 300 سے زیادہ سمبلز
یا استعارے یا تشبیہات پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمبلز کی استعاراتی کتاب ہے، یا اس کو عام انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ فگریٹو کتاب ہے، اور لوگ جو سمبلز کو جانتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، جو تشبیہات کے علم کو جانتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور جو تشبیہات کو یا سمبلز کے علم سے ناواقف ہے وہ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کی کوئی روحانی ترقی یا تعبیر ہو سکتی ہے۔ چوتھا اور آخری جو مکتب فکر ہے وہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے بارے ایسا طبقہ دنیا میں موجود ہے جو اس بات سے متفق ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، اور میں ذاتی طور پر اس طبقے کے ساتھ متفق ہوں۔ یہ کتاب جیسے میں نے پہلے بتایا مستقبل کے بارے بتاتی ہے، لیکن دونوں رخ جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ مستقبل قریب اور مستقبل بعید۔ اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ اپنے آغاز ہی سے آج تک لوگوں کے لیے مشکل کتاب رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ اس کے جادو ٹونے کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس کو خوف سے نہیں پڑھتے کہ ہم پڑھیں گے تو ابلیس ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نبوت کی کتاب ہے، اور اس کے بارے کہا گیا ہے پہلے ہی باب میں کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ مبارک ہے۔ یہ پہلی مبارکبادی ہے جو مکاشفہ کی اس صحیفے میں، اس نبوتی کتاب میں موجود ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا مبارک ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ جس طرح آپ نے پہلے سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ اس کتاب کا جب بھی مطالعہ کیا جاتا ہے تو ابلیس اور اس کی قوتوں کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان اس کتاب کا مطالعہ نہ کرے گا، ابلیس کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں خوف، جس طرح آپ نے بتایا، خوف ڈال دیتا ہے۔ تو جو اس میں جو ہے ابلیس کی ہار اور اس کے جو ہے انجام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ مثلا اس کے انجام کے بارے میں لوگ جانیں، اس کی ہار کے بارے میں جانیں۔ یقیناً ناظرین آج کے اس سوال سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ جی پادری صاحب، اور اگلا سوال آپ سے پوچھوں گی کہ اس کتاب کے پہلے باب کی دوسری آیت میں مندرج ہے کہ ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ باتیں ہو چکی ہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر ایسا کیوں لکھا گیا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، بہت اچھی بات کی ہے، کیونکہ لوگ اس دوسری آیت کے بارے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے، تو وہ ابھی تک انفیکٹ تھسلونیکیوں کی کلیسیا جو تھی وہ اسی بات پر پولس رسول سے بار بار سوال کرتے تھے۔ مقدس پولس وہاں گیا، کلیسیا قائم کی، واپس آ گیا کرنتھس کو میں، اس کو پتہ چلا کہ تھسلونیکے کی کلیسیا جو ہے وہ مسیح کی دوبارہ آمد کے بارے بڑے سوال رکھتے ہیں، تو پھر اس نے تیموتھیوس کو وہاں بھیجا، اور ان کا سوال بھی یہی تھا۔ وہ دو باتیں کرتے تھے، تھسلونیکے کی پوری کلیسیا اس کے سارے ابواب کسی ایک ہی مضمون پر یعنی آمد ثانی پر ہے، اور وہ ایک سوال یہ کرتے تھے کہ ہم جو زندہ ہیں وہ تو آنے والا ہے اور ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے کیونکہ ہم ایماندار ہیں۔ یہ پہلا سوال تھا ان کا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو مر گئے ہیں یا اس کے آنے سے پہلے مر جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ زندہ ہوں گے یا نہیں زندہ ہوں گے؟ کیا وہ خدا کے آرام میں داخل ہوں گے؟ کیا ان کی عدالت ہوگی یا ہماری عدالت ہوگی؟ تو یہ وہ سوال تھے جو مقدس پولس کے دور میں ہی مقدس یوحنا رسول کی زندگی کے وقت ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے کلیسیاؤں میں، اور لوگ آج بھی یہ بات بالکل بڑے شد و بد سے پوچھتے ہیں کہ جی کب آئے گا؟ حالانکہ
बाइबल मुकद्दस पे मसीह खुदावत ने जो टाइम टेबल दिया है, फिर कभी खुदा वक्त देगा तो उनकी आमद सानी का जो टाइम टेबल बाइबल में है वो हमें गाइड करता है। लेकिन वक्त नज़दीक है। सवाल ये है कौन सा वक्त? वो वक्त जो हमारे पास घड़ी में है या जो वक्त हमारी घड़ियां बताती हैं जी, या वो वक्त जो खुदा की घड़ी में है? ये फ़र्क हमें करना पड़ेगा। अगर हम खुदा की घड़ी पर वक्त देखते हैं तो फिर खुदा की घड़ी तो ये बताती है वक्त नज़दीक है। नज़दीक है। जब हम अपनी घड़ी पर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वक्त नज़दीक है, हम तो तीसरे साल में या तीसरे हज़ार में जा रहे हैं, उसका भी 22 आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि वो दूल्हा आधी रात को आया, डिलेड टाइम है, किसी को नहीं पता 10 की 10 सो गई। वो आधी रात से मुराद क्या है? लोग आधी रात नहीं जानते कि कब होती है। आपने अक्सर देखा होगा 11:59 पर इसको आधी रात कहा जाता है वक्त की घड़ी में, क्योंकि अगर 12 बज गए जी, तो अगला दिन, अगली तारीख शुरू हो जाएगी। पर 2000 साल तो हो गए। वो नज़दीक से मुराद क्या है? जी, तो वक्त नज़दीक है क्योंकि 2000 साल या 2 दिन गुजर चुके हैं, हम तीसरे दिन में शामिल हैं और इस तीसरे दिन का कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। तीसरे दिन हयात ताज़ा देगा किस साल में, किस सन में, किस महीने में, किस दिन में। तो वो लोग जो बाइबल का मुताला करते हैं वो इस बात से मुतफ़िक है और उनके लिए यूहन्ना की मार्फत दिया गया ये मुकाशफा 100% सही है कि वक्त बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए चूँकि वक्त नज़दीक है इसलिए हमें तैयार रहना है। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। जिस तरह आपने बताया कि वक्त नज़दीक है तो हमें भी उन 5 कवारियों की मानिद अपनी कुप्पियों में तेल भरने की ज़रूरत है, क्योंकि दुल्हा आने वाला है और हम जो कलीसिया जो दुल्हन है उसको चाहिए कि अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखे, अपने आप को तैयार रखे। यकीनन नाजरीन, आज के इस एपिसोड से आपने बड़ी बरकत पाई होगी, बहुत सी बातों को सीखा होगा, जाना होगा और ये बातें आपकी रूहानी तरक्की का बाइस बनेंगी। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।